من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. چلیے دعا پھر سے پڑھ لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تاکہ اچھا سا ہمیں سمجھ آئے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے، بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اب اس میں چھوٹی چھوٹی چینجنگز ہم نے کتاب کے اندر اپنی رائٹنگ میں کی ہوئی ہیں، ایسے اصل میں تو وہی کتاب ہے جو قاری صاحب والی ہے، ٹھیک ہے، استاد والی کتاب ہی ہے، لیکن ہلکی پھلکی چینجنگز کی تھی تاکہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو اچھے سے سمجھ سکیں اس کے اندر۔ سب سے پہلے مخارج کا بیان، مخرج کی جمع ہے مخارج، ٹھیک ہے، مخارج مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کا مطلب ہوتا ہے خرج، جیسے ہے نا خرج نکلنا، خارج ہونا، تو مخرج ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ لغت میں اس کے معنی کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حرف کے نکلنے کی جگہ۔ اچھا، کون سے حروف کے نکلنے، یہ جو حروف تہجی ہیں، 29 حروف تہجی، ان کے نکلنے کی جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مخارج کہتے ہیں تجوید کی روح سے، ٹھیک۔ مخارج کی تعداد، اچھا، عام طور پہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہوتی ہے مخارج کی تعداد ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں قرہ کا تھوڑا بہت اختلاف موجود ہے، اگر ہم اس کو یوں کمپیریٹیولی دیکھ لیں گے نا، ہمیں چیزیں زیادہ اچھی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اب 3 لوگوں کا اختلاف ہے اور اس کے ساتھ مختلف لوگوں نے ان کی تائید کی ہے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ کون کون سے اختلافات ہیں، ٹھیک ہے۔ چل، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خلیل بن احمد فراہیدی، خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ خلیل بن احمد فراہیدی رحمہ اللہ کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے، وہ کہتے ہیں مخارج کی تعداد کیا ہے؟ 17 ہے، اور اس کی تائید امام جزری نے کی ہے، ٹھیک۔ اچھا، پھر ہیں علامہ سبوی، علامہ سبوی رحمہ اللہ، علامہ سبوی کے نزدیک مخارج کی تعداد کیا ہے؟ 16 ہے، اور ان کی تائید امام شاطبی نے کی ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد ہے امام فرع رحمہ اللہ، امام فرع کے نزدیک مخارج کی تعداد جو ہے وہ 14 ہے، اور ان کی تائید قطرب، جرمی اور ابن کسان وغیرہ نے کی ہے،
ان کے نزدیک مخارج کی تعداد کیا ہے؟ 14 ہے۔ اس طرح سے ہمیں 3 طرح کا اختلاف ملتا ہے۔ نمبر 1 خلیل بن احمد فراہیدی، ان کے نزدیک مخارج کی تعداد کیا ہے؟ 17 ہے، اور امام جزری نے ان کی تائید کی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اسی کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے علامہ سبوی۔ علامہ سبوی کے نزدیک مخارج کی تعداد 16 ہے، اور ان کی تائید امام شاطبی کرتے ہیں۔ اور امام فرہ کے نزدیک مخارج کی تعداد 14 ہے، ان کی تائید قطرب، جرمی اور ابن کیسان وغیرہ نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ خلیل بن احمد فراہیدی حروف مدہ کو بھی الگ سے مخرج مانتے ہیں، اور علامہ سبوی جو ہیں وہ حروف مدہ کو مخرج نہیں مانتے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ حروف مدہ جو ہیں وہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں، تو علامہ سبوی اور ان کی جو تائید کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جوف دہن سے نہیں ادا ہوتے الف واو اور یا، وہ کہتے ہیں الف سینے سے، واو ہونٹوں کی گولائی سے، اور یا زبان کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وسط لسان سے ادا ہوتا ہے، لہٰذا وہ مخارج کی تعداد 16 مانتے ہیں۔ اور اسی طرح امام فرہ اور ان کے جو ساتھی ہیں جنہوں نے ان کی تائید کی ہے، ایک تو وہ حروف مدہ کو نہیں مانتے، وہ حروف مدہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ جی اپنی اصل سے ہی ادا ہوتے ہیں کہ الف سینے سے، واو ہونٹوں کی گولائی سے، اور یا وسط لسان سے، اور اس طرح 16 ہو گئے۔ اب وہ کہتے ہیں لام، نون اور را چونکہ قریب قریب سے ادا ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ان کو بھی جو ہے وہ الگ الگ سے 3 نہیں شو کراتے، وہ کہتے ہیں یہ ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، لہٰذا 2 مخرج ان کے اور کم ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ مخارج کی تعداد کیا ہو جاتی ہے؟ 14 ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے نزدیک مخارج کی تعداد 14 ہو گئی۔ یہ ان کے اختلاف کی وجوہات ہیں۔ آگے ہیں مخارج کی اقسام۔ مخارج کی 2 قسمیں ہیں، مخرج محقق اور مخرج مقدر۔ مخرج محقق اور مخرج مقدر۔ محقق مجھے نا زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ محقق حق سے نکلا ہے نا، جیسے ہوتا ہے پکا، ٹھیک ہے، کوئی فکس جگہ پہ، اور اسی طرح مقدر، مقدر میں مطلب وہ ہم یہ کرتے ہیں نا کہ کوئی ایک بات پکی تو نہیں ہوتی نا، مقدر ہم کہتے ہیں چلو جو مقدر میں لکھا ہوگا، ہم اس طرح سے یوز کرتے ہیں اس کو۔ تو یہاں بھی اسی طرح کی بات ہے کہ مخرج محقق کیا ہے؟ جب حلق، لسان اور شفتان کے اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر، یعنی جب حلق، لسان اور شفتان، لسان کسے کہتے ہیں؟ زبان کو، شفتان کسے کہتے ہیں؟ ہونٹوں کو، ٹھیک ہے، جب حلق، زبان اور ہونٹوں کے کسی اجزائے معینہ سے مراد ہے کسی فکس جگہ پر آواز ٹک جائے تو یہ مخرج محقق ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی 2 پارٹس آپس میں اس طرح سے ملے کہ ایک فکس جگہ مقرر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ مخرج محقق ہے، ٹھیک ہے۔ اور مقدر میں کیا ہے؟ جب حلق، لسان اور شفتان کے اجزائے معینہ یعنی فکس پوائنٹس میں سے کسی فکس جگہ پر آواز نہ ٹکے بلکہ ایک لمبا مخرج ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں یہ مخرج مقدر ہے۔ اور محقق کون کون سے ہیں؟ حلق، لسان اور شفتان۔ یہ ٹائپنگ کی غلطی ہے، یہ شفتان ہی ہے، ٹھیک ہے، حلق، لسان اور شفتان۔ اور مخرج مقدر کتنے ہیں؟ 2 ہیں، جوف دہن اور خشوم، ٹھیک ہے۔ جوف دہن اور خشوم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کانسیپٹ آپ کا کلیئر کریں گے کہ جوف دہن کیا ہے، خشوم کیا ہے۔ جوف دہن منہ کے خالی حصے کو کہتے ہیں، خشوم یہاں سے غنہ وغیرہ ادا ہوتا ہے، یہ کوئی فکس جگہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ حلق، لسان اور شفتان انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ کو کلیئر کرتے ہیں۔ اسی میں آخر میں ایک تصویر ہے، میں آپ کو پہلے وہ دکھا دیتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک منٹ، ابھی آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں اس کا۔ یہاں سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جوف دہن کہاں ہے اور خیشوم کدھر ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو ناک کی ہڈی ہے، یہ والا حصہ، ٹھیک ہے، یہ والا حصہ آپ کو میرا کرسر اگر نظر آ رہا ہو جہاں غنہ لکھا ہوا ہے، اور یہ سارا یہ حصہ کیا ہے؟ یہ خیشوم ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ کوئی فکس پوائنٹ نہیں ہے، یہ پورا ایک
ایسے خالی حصہ ہے، یہاں سے ہم جیسے غنہ کرتے ہیں انت ان، تو یہاں سے خشوم سے جو ہے وہ جو آواز نکلتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فکس جگہ سے نہیں نکل رہی، یہ مخرج مقدر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جوف دہن کیا ہے، تو جوف دہن کا اطلاق بیٹا حلق سے لے کے ہونٹوں تک کا جو منہ کا خالی پائپ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو یہاں سے لے کے اس جگہ سے لے کے، یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کرسر، تو یہ دیکھیں یہاں سے لے کے حلق سے اس جگہ سے لے کے یہ جو خالی جگہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ خالی جگہ، یہ خالی پائپ، یہ ہونٹوں تک کا سارا حصہ، یہ سارے کا سارا حصہ کیا ہے؟ یہ جوف دہن ہے، یہ منہ کا خالی حصہ۔ اس سے ہمارے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، اس کو ہم مخرج مقدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب محقق مخرج کون سا ہے؟ جس میں دو فکس پوائنٹ آپس میں ٹکراتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، قاف کاف۔ اب اس میں دو پارٹس آپس میں ایک فکس جگہ پہ لگیں گے، جیم شین یا، ضاد میں آپ کی زبان کے موٹے کنارے لگیں گے، لام نون اور را، اس میں بھی زبان ایک فکس جگہ پہ لگ رہی ہے۔ تو یہ سارے آپ کے مخارج کون سے ہیں؟ یہ محقق ہیں، ٹھیک ہے، فکس پوائنٹ پہ آپ کی زبان لگ رہی ہے، ہونٹ لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے با، میم، واو، اسی طرح طا، دال، تا، یہ سارے کیا ہیں؟ مخرج محقق ہیں۔ اور مخرج مقدر کون سے ہیں؟ جوف دہن، جہاں سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، جیسے ہم آ بولتے ہیں تو یہاں سے آواز نکلتی ہے اور یہاں سے باہر چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ہم او بولتے ہیں تو یہاں سے آواز نکلتی ہے، یہاں سے باہر چلی جاتی ہے۔ ای بولتے ہیں، یہاں سے آواز نکلتی ہے، یہاں سے باہر چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا جوف ہے، جس کو ہم جوف دہن، منہ کا خالی حصہ کہتے ہیں۔ اس کا اطلاق حلق سے لے کے ہونٹوں تک کا یہ جو خالی حصہ ہے، یہاں تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہوا تو آپ بے شک پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں جواب دے دوں گی۔ اچھا جی، اب ہم آگے کی طرف آتے ہیں، اب اپنے مخارج کی طرف۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ اب ہم پڑھیں گے آگے اصول مخارج، ٹھیک ہے۔ اصول مخارج کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ اصول کہتے ہیں اصل کو، اصل وہ جگہ، وہ مقام جہاں سے مزید مخارج اخذ کیے جا سکیں، ٹھیک ہے۔ اصول مخارج سے مراد اصل ہے۔ اصل کیا ہے؟ وہ بنیادی مخارج جن سے مزید مخارج اخذ کیے جا سکیں۔ بنیادی مخارج ہمارے کون سے ہیں؟ حلق، لسان، شفتان، یہ تینوں کے تینوں کے مخرج محقق ہیں۔ اس کے بعد ہے جوف دہن اور خشوم، یہ دونوں کیا ہیں؟ مخرج مقدر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو پیچھے میں نے سارا کلیئر کر دیا، مجھے امید ہے یہ تو اچھی طرح سے آپ کو یاد ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب حلق ہے، حلق سے 3 مخارج ادا، 3 مخارج ہیں، تینوں مخارج سے مزید آگے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، اقصی حلق، وسط حلق، ادنی حلق۔ اسی طرح زبان ہے، اس کے مخرج 10 ہیں، حروف 18 ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح شفتان ہے، مخرج 2 ہیں، حروف 4 ہیں۔ اسی طرح جوف دہن ہے، مخرج 1 ہے، حروف 3 ہیں۔ اسی طرح خیشوم ہے، مخرج 1 ہے، حروف 2 ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے سوالات بے شک آپ لکھتے جائیں، انشاءاللہ تعالی سوال آپ کو جواب دیے جائیں گے سارے کے سارے۔ اچھا، اس کے بعد ہے اصول مخارج تفصیل کے ساتھ۔ اصل اول حلق، 3 حصے ہیں حلق کے، ٹھیک ہے۔ حلق کے 3 حصے ہیں۔ سب سے نیچے والا حصہ جو سینے کے پاس ہے اس کو ہم کہتے ہیں اقصی حلق۔ اقصی کا مطلب ہوتا ہے دور کی چیز، یعنی وہ حصہ جو منہ سے دور ہے، ٹھیک ہے۔ وسط حلق، وسط کہتے ہیں درمیان کو، درمیان والا حصہ۔
ادنا حلق، ادنا دنیا سے نکلا، جیسے دنیا قریب کی چیز ہے، اسی طرح ادنا حلق، حلق کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں. اقصا حلق، حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے. اس سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا. پھر ہے وسط حلق، حلق کا درمیان والا حصہ، اس سے عین اور ہا نکلتے ہیں. پھر ہے ادنا حلق، حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، اس سے غین اور خا نکلتے ہیں. مخرج کے اعتبار سے ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں. حروف حلقیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم ان کے آرٹیکولیشن پوائنٹس بھی دیکھ لیتے ہیں. اقصا حلق، اب حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، ٹھیک ہے، بالکل اینڈ پہ ہے، جو وہاں سے نکلیں گے. حلق کے نیچے والا حصہ یہ والا، ٹھیک ہے، اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں حلق کے نیچے والے حصے سے. ٹھیک، حلق کے تین حصے ہیں نا، نیچے والا حصہ جس کو ہم کہتے ہیں اقصا حلق، پھر درمیان والا حصہ اس کو ہم کہتے ہیں وسط حلق، پھر اوپر والا حصہ اس کو ہم کہتے ہیں ادنا حلق. تو حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آگے آ جائیں. وسط حلق، درمیان والا حلق، حلق کا درمیان والا حصہ. ٹھیک ہے، اب درمیان والے حصے سے مراد جو ہے وہ یہ والا حصہ ہے، اور اس میں کیا کریں گے، عین اور ہا یہاں سے ادا ہوں گے. اور یاد رکھیں، آپ بے شک تھوڑا سا اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھ لیں کہ عین اور ہا میں رگڑ ہوتی ہے. عین رگڑ کھاتی آواز کے ساتھ، اور ہا رگڑ کھاتی سانس کے ساتھ ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کے اندر عام طور پہ مشکل ہوتی ہے نا نکالنے میں، تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ جو زبان کی جڑ ہے اس کو حلق کی طرف دبا لیتے ہیں تاکہ منہ کا حلق کا یہ والا حصہ کھل جائے، اور درمیان والے حلق سے پھر ان کو رگڑ کھاتی سانس اور رگڑ کھاتی آواز کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے عین اور ہا کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ادنا حلق، حلق کا منہ کی طرف والا حصہ. ٹھیک ہے، وہ ہے یہاں سے ادا ہوتے ہیں غین اور خا، اور یہ دونوں موٹے بھی ہیں. ٹھیک ہے، عین اور ہا باریک ہیں، حمزہ اور ہا بھی باریک ہیں، غین اور خا موٹے بھی ہیں. تو آپ دیکھیں گے تصویروں کے اندر کہ غین اور خا موٹے ہیں نا، تو اب ان میں زبان کا یہ والا حصہ جو ہے وہ اوپر بھی اٹھ رہا ہے. یہ دیکھیں یہاں سے یہ اوپر والے حلق سے ادا ہوں گے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ زبان کی یہ والا حصہ پیچھے سے جڑ جو ہے اس کو ہم اوپر کی طرف اٹھائیں گے، اور غین اور خا جو ہے یہ موٹے ادا ہوں گے. ٹھیک ہے، اس حروف حلقیہ جو ہیں وہ پورے ہو گئے 6 کے 6. حمزہ ہا. اچھا، اس آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو پھر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پہلے زبان کے حصے دیکھ لیں انشاءاللہ، پھر ہم جو ہے وہ ان کو پڑھتے ہیں آگے. اب یہ چلیے، اب یہاں سے ہم ٹھیک ہے اور سے یہ ہے اقصا لسان. دیکھیں بالکل یہ اینڈ والا حصہ، اس کو کیا کہتے ہیں، اقصا لسان. صحیح. اس کے بعد اب وسط لسان. اب اس میں یہ سائڈ شامل نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، صرف یہ درمیان والا حصہ یہ اقصا لسان ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم آپ یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یوں یہ نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھیں اقصا لسان بالکل یہ اینڈ والا پارٹ. ٹھیک ہے، اب وسط لسان کون سا ہے، یہ درمیان والا حصہ، یہ وسط ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ اور یہ حصہ شامل نہیں ہے، بالکل وسط، مڈ. ٹھیک، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، رأس سے شروع کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے، زبان کے حصوں میں سے سب سے پہلے ہم نے پڑھا عکس لسان، یہ زبان کی جڑ ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں وسط لسان، یہ زبان کا بالکل درمیان ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رأس اللسان. یہ 3 پارٹ میں نے آپ کو بالکل پیچھے، درمیان اور آگے والے بھی پہلے بتا دی. ٹھیک ہے، یہ رأس اللسان ہے. رأس بالکل ٹاپ کو کہتے ہیں، رأس کہتے ہیں عربی میں سر کو. ٹھیک ہے، جس طرح سے پینسل کی نوک ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ زبان کی نوک ہے. اس کو نوک لسان بھی کہا جاتا ہے. رأس اللسان وہ حصہ جو ثنایا کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، اچھا، اب اس کے ساتھ ہی یہ والا جو پارٹ ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ طرف اللسان ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے کا سارا حصہ کیا ہے؟ یہ طرف اللسان ہے. اور اس میں ہمارے یہ والا حصہ شامل نہیں ہے. طرف کہتے ہیں کنارے کو. ٹھیک ہے، طرف کس کو کہتے ہیں؟ باریک کنارے کو. یہ کنارے شامل ہیں بس اس کے اندر. اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ اچھا پھر یہ راس کدھر گیا؟ راس تو پھر شامل ہو ہی جائے گا طرف کے اندر. ٹھیک ہے، جب ہم دوبارہ جب ہم لام نون اور را وغیرہ ادا کرتے ہیں تو پھر وہ ٹاپ تو لگ ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، پھر اس کے ساتھ یہاں سے یہ جو گرین والا پارٹ ہے اور یہاں سے لے کے یہ جو رائٹ سائڈ ہے، اب یہ سائڈز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ سائڈ اور یہاں سے لے کے یہ والی سائڈ، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ ہماری حافۃ اللسان ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ والا حصہ شامل نہیں ہوگا. ٹھیک، یہاں سے یہ والا سائڈز، ٹھیک ہے، یہ والی سائڈز یہ شامل ہوں گی حافۃ اللسان میں. ٹھیک، اب ہافہ میں بھی ہم یہ گرین والا بھی حصہ اندر شامل ہے. اب جو گرین والا ہے اس کو ہم کہہ دیں گے کہ ادنا ہافہ ہے، جو منہ کی طرف ہے. اور جو پیچھے کی طرف ہے وہ سارا جو وہ کیا ہے؟ اقصی ہافہ آ جائے گا اور وسط ہافہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب اچھی طرح سے غور سے ایک دفعہ میں دوبارہ سے بتا رہی ہوں. اقصی لسان یہ والا حصہ ہے جو بالکل پیچھے والا حصہ جو ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. وسط لسان یہ بالکل مڈ آف دا ٹنگ. ٹھیک ہے، اس میں سائڈز نہیں آئیں گی. اور رأس اللسان نوک لسان جو ثنایا کے سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد طرف اللسان، یہ ریڈ والا پارٹ جو ہے یہ آپ کا طرف اللسان ہے. ٹھیک ہے، اور یہ گرین پارٹ سے شروع ہو کے یہ پرپل والا ہے، یہ سارے کا سارا یہاں تک یہ سائڈز جو ہیں یہ کیا ہیں؟ آپ کی حافۃ اللسان. حافہ کہتے ہیں سائڈز کو، کروٹوں کو. ٹھیک ہے، اچھا، یہیں پہ ابھی میں آپ کو یہیں پہ دانت بھی سمجھا دیتی ہوں تاکہ پھر ہم تیزی کے ساتھ اپنے مخارج کو بھی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم اب اگر دیکھیں دانتوں کو تو جو سامنے والے اوپر کے 2 دانت ہیں، اب جو اوپر والے دانتوں کے نام ہے وہی نیچے والے دانتوں کے نام ہے. ٹھیک ہے، جو اوپر والے دانتوں کے نام ہے وہی نیچے والے دانتوں کے نام ہے. اب جو اوپر والے پہلے 2 دانت ہیں، ثانی دوسرے کو کہتے ہیں نا، ثنایا، اسنن. ٹھیک ہے، اب اس سے ہے ثنایا. ثنایا 2 دانت، علیا سے مراد ہے اوپر والے. ثنایا علیا سے مراد ہے اوپر والے 2 دانت. ٹھیک ہے، یہ والے. اچھا، اس کے بعد اربع کہتے ہیں 4 کو. تو جب ہم 2 اور ساتھ شامل کرتے ہیں، رائٹ اور لیفٹ کے 2 دانت، تو یہ ہوگا ربائی. یہ کون سے 2 دانت ہو گئے؟ ربائی. کوئی مشکل نہیں ہے ان کے نام یاد کرنے، ہم ان کو ہوا بنا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہے. اوپر والے 2 دانت سامنے والے وہ کیا ہے؟ ثنایا. ٹھیک ہے، اور جب 4 دانت ہم کر لیں گے تو اربع 4 کو کہتے ہیں عربی میں، تو تیسرا اور چوتھا شامل کیا اس کے ساتھ والا تو ربائی ہو گئے. اب اس کے ساتھ 2 دانت اگر آپ غور سے کریں دیکھیں تو یہ دانتوں کی نوک بنی ہوئی ہے. ان دانتوں کی یہ دیکھیں نوک دار دانت ہیں یہ. ٹھیک ہے، ان کی نوک بنی ہوئی ہے. تو یہ جو نوک دار دانت ہیں، نوب کہتے ہیں نوک کو عربی میں. تو اسی لیے ان دانتوں کے نام جو ہیں یہ انیاب رکھ دیا. ان دانتوں کا نام یہ جو نوک دار دانت ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کے دانت تھے. ٹھیک، یہ جو 6 کے 6 ہیں آپ کے دانت، 6 نیچے والے 6 اوپر والے. ٹھیک ہے، اوپر والے 2 دانتوں کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا علیا. نیچے والے 2 کو کہہ دیتے ہیں ثنایا سفلا. ٹھیک، اس کے بعد تیسرا اور چوتھا ربائی. اور 5واں اور چھٹا کیا ہے؟ انیاب. وہ انیاب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ نوک دار ہے، اس لیے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ربائی ہے. ٹھیک ہے، اور ربائی سے جو ہے وہ ہم خوراک کاٹتے ہیں. اس نوک دار دانت ہے نا، تو کھانا جب یہاں تک پہنچے تو ہم اس کھانے کو پہلے آگے سے بائٹ کرتے ہیں، پھر پیچھے آتا ہے، پھر یہاں سے ذرا تھوڑا سا یہ نوک دار دانت ہے اس کو اور پیس دیتے ہیں، پھر داڑوں کی طرف آ جاتا ہے تو داڑیں پکڑ کے ان کو چبا دیتی ہیں اچھی طرح سے کھانے کو.
اچھا اب آپ یہ دیکھیں آگے ہے ضواحک، پھر یہ دو داڑیں آ گئی، لائنز نہیں لگائیں، لائنز نہیں لگائیں، یہ دیکھ ضواحک، یہ ضاحکۃ مستبشرہ آتا ہے نا قرآن کے اندر مسکرانے کے معنوں میں، تو جب ہم مسکراتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ والی داڑیں نظر آتی ہیں، اسی لیے ان کا نام ضواحک رکھ دیا گیا، اسی لیے ان کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ ضواحک۔ اس کے بعد جو ہے ضواحک کے بعد یہ دیکھیں 3 داڑیں ادھر کی اور 3 داڑیں یہ والی ادھر کی، ٹھیک ہے، یہ تواحن ہے، یہ کیا ہے؟ تواحن، یہ تواحن کا معنی ہوتا ہے پیسنا، یہ خوراک کو پیستی ہیں، اس لیے یہ 3 داڑوں کٹھی کا نام تواحن آ گیا، ٹھیک۔ اور یہ بالکل آخر میں جو داڑ ہے یہ ناجزہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جب عقل مکمل ہو جائے عقل داڑ، تو یہ آخر والی 2 داڑیں جو ہیں یہ ٹھیک ہے، ان کو نواجس کہتے ہیں۔ اس طرح پوری کی پوری ٹوٹل زواحق سے لے کے ساری داروں کا اکٹھا نام کیا ہے؟ اب کہ آپ لوگ لائنز نہیں لگائیں، اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ہم اس کو یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں، سنیں اتنا برا لگتا ہے، کیا میں پھر سارے لیکچر دوبارہ کیا کروں میں آپ لوگوں کے ساتھ؟ سب کچھ ریموو کر دیں، کائنڈلی سب کچھ ریموو کر دیں۔ دیکھیے کسی کلاس روم میں کلاس بیٹھی ہوتی ہے تو وہاں کا ڈسپلن ہوتا ہے، آن لائن کلاس کا ڈسپلن یہ ہے کہ آپ اس طرح کے کام نہیں کریں۔ چلے جی، یہ ہمارے ہو گئے دانتوں کے نام، یہ ہو گیا زبان کے حصوں کے نام۔ تو اب ہم اپنے مخارج کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے بات سمجھ جائے گی، اور دانتوں میں بھی یاد رکھیں۔ اب دانتوں میں بھی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، دانتوں کے بھی حصے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں دانتوں کے کناروں کی، تو یہ دانتوں کے کنارے ہیں، یہ والے جس سے ہم بائٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر بات ہوگی دانتوں کے اندرونی حصے کی تو ہم یہاں والی بات کریں، یہ والی جگہ کی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں داڑوں کی تو یہ والے پارٹ جو ہیں جہاں سے دانت سٹارٹ ہوتا ہے، بچوں کے دانت نکلنے شروع ہوتے ہیں، وہ مسوڑوں والا حصہ جو ہے وہ ان کا سخت ہونا شروع ہوتا ہے، وہ جڑ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے مسوڑے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو لائنز والی جگہ آتی ہے وہ جڑ آ جاتی ہے، یہ کنارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کو زبان لگانے کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ دانت ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تاکہ ہم کناروں تک اپنی زبان کو لے آئیں، ٹھیک ہے۔ یہ کنسیپٹ آپ کے کلیئر ہونے بہت ضروری ہیں۔ اور جب ہم کہیں گے جی داڑوں کے مسوڑوں سے لگائیں، تو پھر داڑوں کے نیچے جو ان کے مسوڑے آتے ہیں پھولے ہوا حصہ، آپ نے وہاں زبان لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، بارک اللہ فیکن۔ السلام علیکم میم۔ ہاں جی السلام علیکم، جی، میری وعلیکم آواز آ رہی ہے السلام، آپ کو؟ آ رہی ہے۔ یہ نا چیٹ باکس میں کافی لوگ میسج کر رہے ہیں کہ انہیں آواز نہیں جا رہی، تو وہ یہ جو لائنز لگا رہی ہیں نا وہ آپ کی اٹینشن لینے کے لیے لگا رہی ہیں کہ ہمیں آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ آپ کو آ رہی ہے؟ مجھے آ رہی ہے لیکن چیٹ باکس میں چیک کیجیے، بہت سے لوگوں کے میسج آیا ہوا ہے کہ آواز نہیں آ رہی۔ مس بہت سلو ہو گئی تھی لیکن بعد میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ جی اچھا بالکل ایسا ہی ہے، ابھی تو صحیح آ رہی ہے، اب پتہ نہیں ان لوگوں کو بھی آئی ہے کہ نہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ چلے، اب ہم نے پڑھا مخرج محقق اور مخرج مقدر، ٹھیک۔ اور اس کے بعد ہم آئے اصول مخارج کی طرف، پھر ہم نے وہ دیکھے، پھر ہم نے حلق کے حروف پڑھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس سے آگے والے حروف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی۔ اب اقصی لسان،
अक्सा लिसान अभी आपने देखा कि कौन सा हिस्सा है जुबान का, ठीक है, यानी जुबान की जड़, और बिल मुकाबिल ऊपर का तालु, इससे कौफ अदा होता है। अक्सा लिसान, ये देखें, अक्सा लिसान बिल मुकाबिल ऊपर का तालु, ठीक है। अब वो जो कव्वा लटक रहा होता है ना, कव्वे पे नहीं आपने टच करना, कव्वे के आगे एक नरम सा हिस्सा आता है, उसको आपने टच करना है, जुबान की जड़ को तालु की कव्वे वाली जगह पर लगाकर, ठीक है। उसके बाद है काफ, जुबान को कौफ की जगह से जरा आगे, आप देखें अब क्या मुश्किल है इसमें, याद करना भी क्या मुश्किल है। जुबान को, जुबान की जड़ को कौफ से थोड़ा सा आगे मुंह की जानिब तालू की तरफ लगाकर, ठीक है, इससे काफ अदा होगा, ठीक है। इन दोनों हरूफ को क्या कहते हैं, हरूफ लहातिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, हरूफ लहातिया या लहाविया कहा जाता है, ठीक है। और वो जो कव्वा लटक रहा होता है ना, उस कव्वे को हम कहते हैं कि वो जो नरम वाला तालु होता है उसको लहात कहा जाता है अरबी में। तो चूंकि ये उसके करीब से अदा होते हैं, इस वजह से इनको लहातिया कह देते हैं। उसके बाद है वस्ते लिसान। अब मैं इसको पहले यहाँ से रीड कर देती हूँ, फिर इंशाअल्लाह तस्वीर से देख लेते हैं। वस्ते लिसान और ऊपर का ताल्लुक, इससे जीम शीन या मुतहर्रिक और लीन निकलते हैं, ठीक है। जीम शीन या अदा होते हैं वस्ते लिसान और ऊपर के तालु से, 3 हरूफ अदा होते हैं। अच्छा, अब लिखा हुआ है याए मुतहर्रिक और लीन, इससे निकलते हैं। अब याए मुतहर्रिक और याए लीन से क्या मुराद है? अब आवाज ठीक आ रही है? पूछे जरा इनसे, क्योंकि मैं तो फिर लेक्चर दे रही हूँ और मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, इसलिए मुझे तो कुछ पता नहीं चलता। तो मैंने आपको ठीक आ रही है? हेलो, ठीक है, ओके। जी या मैम। मुतहर्रिक क्या होता है? ठीक है, या मुतहर्रिक है जैसे अब या के ऊपर हरकत आ जाए, जैसे हम कहें या जबर, एक मिनट में ना इसका कलर चेंज करूंगी, बहुत ही लाइट कलर है, नजर नहीं आ रहा। या मुतहर्रिक क्या है बेटा? या मुतहर्रिक जैसे ऊपर हम जबर लगा दें, या जबर या जे ये, ठीक है, इस तरह या पेश यू, ये हो गई या मुतहर्रिका, ठीक है। ये खुद इसके ऊपर हरकत है। अब इसके ऊपर ये खड़ी जबर भी हो सकती है, ठीक है, इसके नीचे खड़ी जेर भी हो सकती है, इसके ऊपर उल्टी पेश भी हो सकती है, ठीक, इस पे तनवीन भी हो सकती है, इसके नीचे 2 जेरें भी हो सकती हैं, ठीक है, और इस पे 2 पेशें भी हो सकती हैं। ये सारे क्या हैं? या मुतहर्रिक या यी यू, या यी यू, यन यिन युन, शब्द के साथ हो, मतलब जैसे भी हो, ये मुतहर्रिक हो गया। अब है लीन। अब लीन कौन सा है? या जब या खुद साकिन हो और इसके पीछे जबर आ जाए। जैसे आई, ठीक है, बई, अब ये क्या है? लीन है। अब ये लीन भी वहीं से अदा होगा और मुतहर्रिक या भी वहां से अदा होगा, ठीक है। ये जो जुमला लिखा हुआ है ना, या मुतहर्रिक और लीन, ये सारे एक ही जगह से अदा होते हैं। तो मुतहर्रिक भी वहीं से अदा होगा और लीन भी वहीं से अदा होगा। कहाँ से? वस्ते लिसान बिल मुकाबिल ऊपर का तालु। इनको मखरज के एतबार से शजरिया कहा जाता है। क्यों शजरिया कहते हैं इनको? क्योंकि मुंह का जो ये वाला हिस्सा है, इसमें सारी आवाज जो है वो फैली हुई होती है, ठीक है। चूंकि आवाज फैली हुई होती है तो जो है वो मुंह का वो पूरा हिस्सा जो है वो खुला हुआ होता है ना, दरख्त की तरह, यहाँ से दरमियान से करके, जैसे दरख्त जो है वो दरमियान से खुला होता है और फिर साइडों से फैला हुआ होता है, इसी तरह से यहाँ भी यही हिसाब होता है इस हिस्से में भी, ठीक है। तो हम कह देते हैं ये हिस्सा जो है वो शजरिया है, ठीक, क्योंकि इसकी
شکل درخت کی طرح کی ہوتی ہے اس حصے کی، تو اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں یہ شجریہ حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اس حصے کو بھی، یہ جو منہ کا یہ والا حصہ ہے نا، تالو کے درخت درمیان سے اونچا اور شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، تو تالو اور زبان کے درمیان جو خلا باقی رہ جاتا ہے اس کو عربی میں بھی شجر کہتے ہیں، اس لیے ان حروف کو شجریہ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب زبان کے درمیان کو تالو سے لگا کر، درمیان وسط لسان بالمقابل اوپر کا تالو۔ اچھا، آپ تصویر میں اگر غور سے دیکھیں گے نا تو جیم جو ہے اس میں زبان بہت زور سے لگی ہوئی ہے، شین میں کچھ کم، یا میں اس سے بھی کچھ تھوڑی سی ہلکی سی دور، لیکن وسط لسان بالمقابل اوپر کے تالو ہی سے لگنی ہے۔ اور یا میں کیا ہے، یا لین اور یا متحرک دونوں ہی یہاں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ای بئی بول کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں بھی کیا ہے، زبان کا درمیان تالو کے درمیان سے ہی جا کے لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں تک ہو گئے ہمارے حروف، اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آگے دیکھیں، دانتوں کا یہ نقشہ جو ہے یہ میں آپ کو ویسے سمجھا چکی ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ثنایا علیہ، یہ اس کے ساتھ والے دو ربائی، پھر انیاب نوکدار دانت، اس کے ساتھ والے دو دواحق، یہ والی جو داڑیں مسکرانے سے نظر آتی ہیں، اس کے ساتھ والی تین داڑیں اکٹھی ان کو تواحن کہتے ہیں، اور آخر والی ناجزہ، اس سے نواجز یعنی عقل داڑیں، اور پھر ساری داڑوں کو ملا کے کیا کہتے ہیں، اضراس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر والے دو دانتوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، اور نیچے والے دو دانتوں کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہاں سے میں نے آپ کو سارا سمجھایا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھنے ہم نے حافت اللسان سے کیا ادا ہوتا ہے۔ حافت اللسان، زبان کی کروٹ، ٹھیک ہے۔ زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑوں کی جڑوں سے لگے تو اس سے غاد نکلتا ہے، خواہ دائیں طرف سے لگے یا بائیں طرف سے، اور بیک وقت دونوں طرف سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کو مخرج کے اعتبار سے حافیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، زبان کی کروٹ، دونوں کروٹیں اوپر کی دونوں طرف کی ساری داڑوں سے لگا کر، ٹھیک ہے، اس سے غاد ادا ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ ایک چیز اور غور کریں، غور سے دیکھیں سارے، ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں، ضاد پڑھ دیتے ہیں، یا بالکل ہی ہم اس کو دال بنا کے ضاد پڑھ دیتے ہیں، آگے لگا دیتے ہیں زبان کسی بھی طریقے کے ساتھ، ضاد پڑھیں گے تو دال بن جائے گا، تو اس سے بھی مخرج خراب تو معنی خراب، اسی طرح ضاد پڑھیں گے تو تب بھی خراب، ٹھیک ہے۔ زبان کی دونوں کروٹیں اوپر کی دونوں طرف کی ساری داڑوں کی جڑ سے لگا کر ادا کرنا ہے، اور زبان آگے کہیں ٹچ نہیں ہونی۔ آپ یہ دیکھیں اس کے اندر کہ زبان آگے کہیں ٹچ نہیں ہو رہی، بالکل غور سے دیکھیں۔ ہم سب سے بڑی غلطی یہی کرتے ہیں ضاد کے مخرج کے اندر کہ ہم آگے سے زبان لگا دیتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ یہ دیکھیں کتنا فاصلہ ہے زبان میں اور دانتوں کے درمیان، یہ ساری زبان آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب لے جا کر، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ضاد کے اندر ہم اسی جھگڑے میں پڑے رہتے ہیں، ضاد پڑھنا ہے، ضاد پڑھنا ہے، بیٹا یہ ضاد کے قریب قریب ہی چلا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر اس کی ساری صفات بھی ہم پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہاں بھی میں آپ کو جا کر ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی۔ تو جب آپ یہ والے سارے، یہ رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ، یہ پوری، اور پھر ذرا درمیان سے بھی اٹھ جائے گا، موٹا حرف بھی ہے، بھرا ہوا حرف بھی ہے، تو آپ کی پوری زبان اٹھ کے جا کے یہ داڑوں کی جڑوں سے لگ جائے گی اس طرح سے، اور آگے زبان ٹچ نہیں کرنی۔ زبان آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف لاتے ہوئے، قاری صاحب اپنے قاعدے میں لکھتے ہیں، جو عملی تجوید کا قاعدہ ہے قاری ابراہیم صاحب کا، وہ کہتے ہیں زبان آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف لے جاتے ہوئے داڑوں کی جڑوں سے لگا دیں، تو جب داڑوں کی جڑوں سے لگے گا آگے سے ٹچ نہیں ہوگی، جیسے مٹھی بند ہو جاتی ہے ایسے زبان پیچھے اٹھ کے جا کے داڑوں کی جڑوں سے لگ جائے گی اور ضاد ادا ہو جائے گا۔ اب اگر ہم ساکن کرتے ہیں تو آواز آئے گی اب، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو حرکت کے ساتھ پڑھیں گے تب ایسی آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں ضا مکس کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو بالکل ہی باریک کر کے دال کی طرح پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آگے دیکھیں، اقصی حافہ، وسط حافہ اور ادنی حافہ، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبان کے یہ تین حصے بھی بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب
ہمیں حافہ کے حصے کیوں ضرورت محسوس ہوتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھیں اور چیک کریں؟ کیونکہ حافہ جو ہے اس میں تھوڑا سا لام نون اور را کے اندر لام میں ادنا حافہ شامل ہوتا ہے جبکہ نون اور را میں شامل نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر ہمیں ٹھیک طرح سے وہ جو ہمارا گرین پارٹ تھا تھوڑا سا، ٹھیک ہے، وہ ہمارا لام کے مخرج میں یوز ہوگا، نون اور را میں نہیں یوز ہوگا. نون میں صرف طرف اور را میں طرف کے ساتھ پشت بھی یوز ہوگی. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہم یہاں سے ریڈ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم تصویر سے بھی دیکھ لیتے ہیں. یا یوں کرتی ہوں، میں تصویر کی طرف آپ کو لے جاتی ہوں. آپ دیکھیں ذرا لام میں دیکھیں. اگر آپ اپنی بک کو بھی دیکھ رہے ہیں اور تصویر کو بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں زبان کا کنارہ. یہ جو بھی ہم نے پڑھا تھا کنارہ، میں نے آپ کو بتایا تھا وہ باریک حصہ، اس میں پھر یہ والے زبان نہیں شامل ہوگی، صرف کنارہ کنارہ. یہ کنارہ جیسے سمندر کا کنارہ ہوتا ہے، دریا کا کنارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جگہوں کے کنارے ہوتے ہیں. کنارہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل لاسٹ والا پارٹ. ٹھیک ہے، تو اسی طرح زبان کا کنارہ. آپ دیکھیں اس کتاب کے اندر ہر چیز کتنی خوبصورتی کے ساتھ بتائی ہوئی ہے، بہت کلیئر کر کے بتائی ہوئی ہے. میں کہتی ہوں کر صاحب نے اتنی باریکی کے ساتھ چیزیں بتائی ہوئی ہیں، باریکی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ. زبان کا کنارہ معدن حافہ. اب وہ جو تھوڑا سا گرین پارٹ ہے وہ بھی جب سنایا کون سے 2 دانت ہیں؟ یہ اوپر والے 2 دانت. ربائی کون سے ہیں؟ اس کے آگے والے 2 دانت. ٹھیک ہے، انیاب کون سے ہیں؟ نوکدار دانت. اور اس کے بعد ضواحک کا ہیں وہ 2 داڑیں جو مسکراتے ہوئے سب سے پہلے نظر آتی ہیں. سنایا، ربائی، انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں سے. یاد رکھیں لام، نون اور را یاد کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ تینوں کے تینوں مسوڑوں سے ادا ہونے ہیں. یہ اس میں آپ نے کچھ اور نہیں بولنا. ٹھیک ہے، آپ نے کہنا ہے ثنایا، ربائی، انیاب، ضواحک کے مسوڑوں سے لگائیں. اور اس وقت تک صحیح ادا بھی نہیں ہوتا جب تک آپ مسوڑوں سے نہ لگائیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے نون. اب دیکھیں کتنا آسان ہے مخرج کو یاد کرنا، کوئی مشکل نہیں ہے. نون میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ ضواحک نکال دینے ہیں بس اندر سے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ زبان کا کنارہ ثنایا، ربائی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے، نون نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اب را کے اندر کیا ہے؟ زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے سامنے والے 4 دانت. زبان کے اگلا حصہ کیا ہے؟ کنارہ. ٹھیک ہے، زبان کے کنارے کو ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگا کر مع پشت زبان. جو زبان کی پشت ہے وہ حصہ زبان کا جیسے جس پہ ہم نمک چیک کریں یا کچھ چیک کرتے ہیں تو وہ زبان کا حصہ، اس کو پشت کہتے ہیں. زبان کا کنارہ مع پشت زبان جب ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے را نکلتی ہے. ٹھیک ہے، اور ان تینوں کو مخرج کے اعتبار سے طرفیہ کہتے ہیں. طرفیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ طرف اللسان سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو طرفیہ کہہ دیتے ہیں. اور ان کا ایک نام زلکیہ بھی ہے کیونکہ یہ تیز کنارے ہیں نا، تو اس وجہ سے ان کو زلکیہ بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. رأس اللسان. اب رأس اللسان، رأس کسے کہتے ہیں؟ نوک کے لسان کو. زبان کی نوک ثنایا اولیہ کی جڑ سے طا دال تا نکلتے، کوئی مشکل نہیں ہے بیٹا یہ، اور نہ ہی آپ کو انشاءاللہ تعالی یاد کرنے میں مشکل ہوگی. ان کو با اعتبار مخرج نطعیہ کہتے ہیں. نطعن کہتے ہیں گڑھے کو عربی میں. اور یہ جو جڑ ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی لکیریں آ جاتی ہیں جہاں پہ دانت ختم ہوتا ہے اور جڑ شروع ہوتی ہے. تو چونکہ یہ گڑھے سے ہوتے ہیں جہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں جس کے قریب سے، اس لیے ان حروف کو نطعیہ کہہ دیتے ہیں. اور اسی طرح زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا اندرونی کنارہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا، جس نے غور سے سارا لیکچر سنا ہوگا اس کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہوگا اندرونی کنارہ کون سا ہے. اس سے وا، ذال اور سا نکلتے ہیں. ان کو مخرج کے اعتبار سے لسویہ کہتے ہیں. لسا کہتے ہیں مسوڑوں کو، چونکہ یہ مسوڑوں کے قریب سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو لسویہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور زبان کی نوک جب ثنایا سفلا اور علیہ کے اندرونی کناروں سے لگے اس سے صاد، زا اور سین نکلتے ہیں. ان کو مخرج کے اعتبار سے اصلیہ کہتے ہیں، جبکہ صفت کے اعتبار سے ان کا مشہور نام صفیریہ ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں طا دال تا، زبان کی نوک یہاں پہ ثنایا علیہ کی یہ دیکھیں جڑ سے لگ رہی ہے جا کے. قا میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ پہلا حرف موٹا بھی ہے. قا میں زبان پیچھے سے اور درمیان سے اٹھی ہوئی ہے اور دال اور تا میں نہیں اٹھی ہوئی کیونکہ یہ باریک حروف ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد وا، ذال، سا میں
اندرونی کناروں سے لگانا ہے. تو اس میں ایک اور چیز آپ غور کریں گے کہ دانت دور ہیں. ان تینوں حروف کو ادا کرتے وقت کش صاحب نے اس کو اور کلوز کر کے دکھایا ہے کہ یہ دیکھیں دانت دور ہیں. ٹھیک ہے، وہ تھوڑا نیچے سے، کیونکہ آپ کی زبان پیچھے سے اور درمیان سے جب اٹھتی ہے نا یہ خود ہی نیچے کی طرف جاتی ہے تھوڑی. ذال اور سا، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کے دانت ذرا دور رہتے ہیں تاکہ یہ نرمی سے حروف ادا ہو جائیں. اس کے بعد ہے صاد، زا اور سین. زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دو دانتوں. اچھا اب آپ یہاں یہ بھی غور کر رہے ہوں گے کہ یہ زبان نیچے والے دانتوں کو ٹچ ہو رہی ہے. اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو دانت آپ قریب رکھیں گے جیسے یہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن زبان کو آپ نیچے والے دانتوں کے ساتھ ٹچ کریں گے. ٹھیک ہے، صاد، زا اور سین. صاد اور سین میں ایک ٹپ بتا رہی ہوں آپ کو، زبان زیادہ نیچے والے دانتوں کی طرف لے جائیں لیکن زا میں ذرا درمیان میں کر کے لگا دیں جیسے یہاں تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ صاد اور سین کے اندر سیٹی تو ہے لیکن اس میں سانپ والی سیٹی ہے، سانپ کی ہسنگ والی، سنیک کی ہسنگ والی. ٹھیک ہے، اور زا میں شہد کی مکھی کی بزنگ والی والی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا پوائنٹس میں اس میں فرق آ جاتا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، زبان کی نوک جب ثنایا سفلا اور الیا کے اندرونی کناروں سے لگے تو اس سے صاد، زا اور سین ادا ہوتے ہیں. اب ہمارے شفتان کے حروف آ گئے. دونوں ہونٹ اس سے با، میم، واو، لین اور متحرک نکلتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ با ہونٹوں کی تری سے اسی لیے اسے باہری کہتے ہیں، میم ہونٹوں کی خشکی سے اسی لیے اس کو بری کہتے ہیں، اور واو دونوں ہونٹوں کے گول ناتمام ملنے سے ادا ہوتی ہے. مخرج کیا ہے، نیچے والے ہونٹ کا شکم تری والا حصہ اور ثنایا الیہ کا کنارہ، اس سے فا نکلتی ہے، اور ان چاروں کو مخرج کے اعتبار سے شفویہ کہتے ہیں. سارے مخارج کو یاد کرتے ہوئے ایک لاسٹ ٹپ دینے لگی ہوں یاد کرنے کے لیے آپ کو. یاد رکھیے کہ جو چیز حرکت کر کے جا کے لگتی ہے اس کا ذکر پہلے ہے. ٹھیک ہے، اور جو چیز دیکھیں تالو نے نہیں ہلنا، تالو نے اپنی جگہ پہ فکس رہنا ہے، زبان ہلتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جب دیکھیں گے نا مخرج کو، آپ دیکھیں گے زبان کی نوک، زبان کی نوک، زبان کی نوک، زبان کا کنارہ، زبان، حافت اللسان. تو وہ چیز جو حرکت کر کے جا کے ٹچ کرتی ہے اس کا ذکر پہلے ہے، اور جس کو جا کے لگتی ہے اس کا ذکر بعد میں ہے. تو اس طرح بھی آپ کو یاد کرنے کا ایک ٹپ مل جائے گا کہ زبان کو آپ نے پہلے ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہونٹ اس سے با، میم، واو، لین اور متحرک نکلتے ہیں. اب یہ وہ واو، لین اور متحرک یہ وہی والا آ گیا جو ہم یا میں لین اور متحرک جو تھے وہ پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو واو کا لین، واو کا متحرک کیا ہے، جیسے ہم کہیں یہ متحرک ہو گیا، کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اور اب لین کیا ہے، واو خود ساکن اور اس کے پیچھے فتحہ آ جائے. ٹھیک ہے، کیسے؟ ٹھیک ہے، اب یہ واو متحرک اور پیچھے لین، تو یہ او بو ہو گیا. یہ بھی ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوگا، اور متحرک واو بھی و، وی، وو. دانت نہیں لگانے واو کی ادائیگی میں. ٹھیک ہے، ہونٹوں کے گول ناتمام ملنے سے واو ادا ہوگا. یاد رکھنی ہے یہ میری بات، جملہ یاد رکھنا ہے کہ دانت نہیں لگنے چاہیے، وہ پھر فا ہو جائے گا، کیونکہ فا میں جو ہے وہ نیچے والے ہونٹ کا شکم تری والا حصہ اور ثنایا الیہ کا کنارہ، وہ وہاں سے ادا ہوتا ہے. واو میں ہونٹ گول کرنے ہیں. ٹھیک ہے، پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. دونوں ہونٹ اس سے با، میم، واو، لین اور متحرک نکلتے ہیں، مگر فرق کیا ہے، با ہونٹوں کی تری سے اندر والا گیلا حصہ اس لیے اس کو باہری کہتے ہیں، میم ہونٹوں کی خشکی سے اس لیے اسے بری کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دونوں واو دونوں ہونٹوں کے گول ناتمام ملنے سے. ٹھیک، اور جو ہے فا، اس کو مخرج کے اعتبار سے ان چاروں کو کیا کہتے ہیں، شفویہ کہتے ہیں. اور جوف دہن منہ کا اندر کا خالی حصہ، اس سے حروف مدہ الف واو نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے جیسے اگر ہم کہہ لیں
کہ اب کیسے الف مدہ کیا ہے؟ با زبر الف با، ٹھیک ہے. اسی طرح با زیریہ بی، اسی طرح با پیشو بو، ٹھیک ہے. یہ حروف مدہ ہے. اب حروف مدہ میں جو بعد والی آواز ہے نا، آ ای او والی، ٹھیک ہے، وہ جو خالی آواز ہے، لمبی آواز ہے، اس کو کہتے ہیں مد. ٹھیک ہے، وہ جوف دہن سے ادا ہوتی ہے. وہ جو والی ساؤنڈ ہے، با تو نکل آیا ہونٹوں سے، لیکن جو بعد میں جو لمبی ساؤنڈ ہے، با بی بو، وہ جوف سے آ رہا ہے. تو ان کو مخرج کے اعتبار سے جوفیہ بھی کہتے ہیں، ہوائیہ بھی کہتے ہیں، اور مدیہ بھی کہتے ہیں. جوفیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں. ہوائیہ کیوں کہتے ہیں؟ ہوائیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کی انتہا ہوا میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اینڈ پہ جا کے ختم. یہ والا کانسیپٹ کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے ادائیگی کے لیے، کہ ان کی انتہا ہوا میں ہوتی ہے. عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، ناک میں لے جاتے ہیں آواز، باں بی بو ما می مو. تو اب وہ اس کی انتہا کہاں کر رہے ہیں؟ ناک میں کر رہے ہیں، جبکہ اس کی انتہا کہاں ہے؟ ہوا میں ہے. ٹھیک ہے، تو ناک میں انتہا نہیں کرنی، اس کی انتہا کہاں کرنی ہے؟ ہوا میں. پھر یہ ہوائیہ بنتے ہیں. اور مدیہ کیوں؟ کیونکہ ان پر مد کی جا سکتی ہے، اس لیے ان کو مدیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو منہ سے ادا کرنا ہے، اور منہ سے کیونکہ جوف سے ادا ہوتے ہیں نا، تو جوف منہ کا وہ خالی حصہ جس کا اطلاق حلق سے لے کے ہونٹوں تک ہوتا ہے، اور یہیں سے جب یہ نکلتے ہیں تو ان کی جا کے انتہا ہوا میں ہوتی ہے. اور چونکہ یہ لمبے کیے جا سکتے ہیں، اس لیے ان کو مدیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد قاری صاحب نے خیشوم بتا دیا. تو خیشوم ناک کی جڑ کا اندرونی حصے نون اور میم کا غنہ نکلتا ہے. اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ حرف صحیح ادا ہو رہا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ پیچھے اس کے فتحہ لگا دیں حرف کے. ٹھیک ہے، جیسے با ہم نے چیک کرنا ہمارا صحیح ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو ہم کیا کریں گے، پیچھے زبر لگا دیں گے. ٹھیک ہے، اور آگے حرف کو ساکن کر دیں گے. جیسے اب ہم نے میم چیک کرنا ہے، ہم دیکھیں گے ام. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم نے فا چیک کرنا ہے تو ہم دیکھیں گے اف. کیا یہ صحیح جگہ سے ادا ہو رہا ہے؟ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم صحیح آرٹیکولیشن پوائنٹ پہ جو ہے وہ ٹچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا. یہ انہوں نے طریقہ بتا دیا آپ کو کہ آپ نے کیسے چیک کرنا ہے کہ آپ کا حرف صحیح جگہ سے ادا ہو رہا ہے یا نہیں ادا ہو رہا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا باب تھا مخارج کا. اب اس کو ہم آگے تصویروں سے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور بس اس کو ہم ختم کریں گے. آگے دیکھیں تصویروں میں ہم دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے. یہ دیکھیں فا میں کیسے یہ اوپر والے یہ دو دانتوں کے کنارے آ کے نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے سے لگ رہے ہیں. واو دیکھیں کیسے ہونٹوں کو مکمل گول کرنا ہے، ایسے چھوٹا سا سوراخ رہ جائے. با میں دیکھیں، اچھا اور یا یہ دیکھیں کہ باہر جو لپسٹک والا حصہ ہے وہ نہیں مل رہا، اندر والا گیلا حصہ. ٹھیک ہے، اندر والا خشک حصہ میم میں مل رہا ہے. ہونٹوں کے اندرونی گیلے حصے کو ملائیں گے تو با، اور اندرونی خشک حصے کو ملائیں گے تو میم ادا ہوگا. ٹھیک ہے، اب حالت مدہ یہ دیکھیں، یہ ہمارا خشوم ہے، منہ کے اندر کا خلا ہے، اس سے با بی بو ادا ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو دونوں آنکھوں کے درمیان ناک کی ہڈی، ناک کا بانسا ہے، اسے نون اور میم کی آواز ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سارے آپ کے مخارج ایک جگہ پہ آ گئے. اگر اب ہم ان کو کیٹاگرائز کریں اور جس طرح سے ہم نے ان کو یاد کرنا، اگر اس طرح سے ایک دفعہ آپ لوگ یاد کر لیں تو یہ آپ کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے. اسی تصویر کے اوپر اگر آپ اس طرح سے لکھ کے، یہ دیکھیں یہاں پہ ہم لکھیں حروف حلقیہ. ٹھیک ہے، اور حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور تصویر سے آپ کو بالکل یاد رہے گا یہ کہاں سے ادا ہو رہے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں گے آپ کے دونوں حروف
کون سے حروف ہیں؟ یہ حروف لہاتیہ دونوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ضاد آ گیا، ضاد آپ کا حرف حافیہ ہو گیا۔ جیم شین یا آ گیا، یہ آپ کا کیا ہے؟ حروف شجریہ آ گئے۔ یہ آپ کے حروف طرفیہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے حروف نطعیہ آ گئے، یہ آپ کے حروف لسویہ آ گئے، یہ آپ کے حروف صفیریہ آ گئے، یہ فا واو با میم یہ سارے کے سارے آپ کے حروف شفتان آ گئے۔ بس آپ نے یہ تصویر کو پکڑنا ہے، اس کو ایسے یاد کرنا ہے اور پیچھے سے اپنے مخارج کو دیکھنا ہے۔ بالکل بھی یہ باب مشکل نہیں، ہم نے اس کو بالکل ہوا بنایا ہوتا ہے، یہ کوئی ہوا نہیں ہے، بہت آسان باب ہے، بس سمجھنے کی چیز ہے اور آپ کی بیس ہے تجوید کی۔ اس کو آپ اچھی طرح کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا اور کبھی زندگی بھر نہیں بھولے گا، مجھے امید ہے۔ آپ اس لیکچر کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹائم پہ مل جائے گا تو آپ اس کو جو ہے دوبارہ بے شک سنیں، ٹیچرز کے ساتھ ڈسکس کریں، ٹھیک ہے۔ کوئی سوال ہو تو آپ گروپ میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں، آپ سوال جو ہے گروپ میں ہی بھیج دیں، کیونکہ اب ٹائم اوپر ہو گیا نا، اگر ہم سوال جواب کریں گے تو پھر زیادہ ٹائم ہو جائے گا اور پھر کچھ لوگوں کی ہو سکتا ہے کلاس ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ اسمیرا باجی کو بھیج دیں، اسمیرا باجی فوزیہ باجی یہ مجھے دے دیں گے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو دے دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔